پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے. کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے. حضرت عمر فرماتے میں گیا، بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی، میرے گھر میں اسلام آ گئے. فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا، دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن پڑھنے کی. فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب. فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے. فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے. میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے. فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے، پیار بھی بڑا تھا. میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہمیں لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے. عمر کہتا ہے میں نے ڈانٹ کے، بولتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی. کہا تجھے پتا نہیں، تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے. کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بات کی باتیں تھی، وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں. دوستو توجہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال، اس روب، اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ، میری بہن ادھر جا کے گری. فرماتے ہیں کپڑے جھاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار، تو 1000 مار، لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی، یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی. فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے دستے کی طرف سے نا، دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے، سر سے خون نکل آیا. فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا، میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے، میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری، خون نکلا، پھر میری بہن آگے ہوئی، پھر مارا. ماتے جب خون نکلا نا بہن کا تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے. فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں، جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس سے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی قبیلے کی ہوں، خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. فرمایا تو چارہ کر، ٹیل لگا، لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا، بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی. فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے، انما المشرکون نجس، جا پہلے وضو کر کے آ، جا غسل کر کے آ، جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ، پہلے تیار ہو کے آ. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا، میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے، قرآن پڑھے بہن، سنے بھائی، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی، قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن، اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا، یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سنا، پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی، میں رو رو کے بے حال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی، میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا، آج قرآن سنا. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب
قرآن، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ فرمایا میں رو رو کے بےحال ہو گیا۔ میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ کہا چلو۔ فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، میرے نا ہاتھ باندھو رسیوں کے ساتھ، نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو، گلے میں میری تلوار لٹکا لو، میں مارنے آیا تھا، میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں، مجرم بن کے۔ اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے استاد گرامی حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ، میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے۔ اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مقامنے نو، کروں آیا سا مار مقامنے نو، ان مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ کروں آیا سا مار مقابلے نو، ان مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے۔ فرماتے جب پہنچے نا دار ارقم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے۔ حضرت امیر حمزہ، ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے، فرمایا آنے دو۔ کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے، فرمایا آنے دو، وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں، وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسولہ، میں اللہ رسول کا شعر ہوں، آنے دو۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا، میں آنے تو دو، آنے دو عمر کو۔ حضرت عمر آئے، دروازے میں داخل ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا، فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر۔ فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے، چادر گر گئی، چادر، حضور تیزی سے اٹھے، کھول دو دروازہ، حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے، فرمایا پھاٹک کھول دو، یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن، فرمایا کھولو دروازہ، کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا، فرمایا کھولو دروازہ، یا رسول اللہ ابو جہل کا رشت، فرمایا کھولو دروازہ، حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا، میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے مانگ کے لیا ہے، میں نے مانگ کے لیا، وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے، مانگ، کھولو دروازہ، آنے دو۔ حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا، رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے، کیا منظر تھا؟ ابو بکر فرماتا ہے تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا؟ حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا؟ میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے، آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں۔ میرے رسول پاک آگے بڑھے، عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے، عمر اوپر نہیں دیکھتے، حضور آگے بڑھے، جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا، فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا، کیا ارادہ ہے تیرا، بول۔ حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے، سونیا کلمہ پڑھنے کا۔ صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں، حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے، اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف، اس کو دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے، اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے۔ اور کیا حال تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا، بعد میں معزول کر دیا۔ کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے، ایک دن ایک شخص نے، حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا، حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے
تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے؟ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے، معزول کر دیا۔ اگر میں بحیثیت مجرم، بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا۔ اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے۔ بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ، ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا۔ حضرت فاروق اعظم، عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا۔ ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا۔ گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو، ایک عام آدمی کو درے مارے، تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا؟ گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے۔ حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے، اتنا ظلم اور میری سلطنت میں، کوڑے برسے تیری پشت پہ، فوراً بھیجا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تجھے تو جانتا نہیں۔ فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا، جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے۔ یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھتا جو وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا، مٹی کا ڈھیلا سرہانہ بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے۔ وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا۔ حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے، کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آگے 10 گن۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے، کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے، یہ کام بن گیا۔ اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر
ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی, نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا. کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے, صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا. فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے لائے. فرمایا ابو شامہ چل, تو نے شراب پی ہے, تجھے کوڑے مارے جائیں گے, تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے. ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی, شراب پلا دی. فرمایا تو نے پی کیوں, تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم. اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو, اولاد تو کمزور کر دیتی ہے. آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا. حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی, کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے, ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی, ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی. میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے, یہ کام نہ کرے. آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں, تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے, تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے. تو بیٹے کی بات کرتی ہے, عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر, ابھی ان کی والدہ پریشان ہے, گھر میں پریشانی ہے, ذرا ٹھہر جائے, کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجیے گا. فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے, سزا نہ دے, تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں, میں کیوں دیر کروں, اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں, برساؤ کوڑے. حضرت افلا نامی غلام, حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے. فرمایا لخت جگر نہ دیکھ, مصطفیٰ کا قانون دیکھ. میرا بیٹا نہ دیکھ, مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے. اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے, اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی. فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی, اسے خیال کرنا چاہیے تھا. کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی. جب جوان بیٹا کسی کا, کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان, پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں. جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹے نے آنکھیں کھولی, باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف, 2 آنسو آنکھوں میں آئے. کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا, آقا تیرا قانون دیکھ, جا کے حضور سے میرا پیغام دینا. حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور حوالہ پیش کرو. حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا, 20 کوڑے باقی تھے. لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو, اسے قبر میں دفن کرو, باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو, اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو. کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے, میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں. فرمایا مارو کوڑے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے, داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. میں دوڑا ہوا آیا, میں نے کہا عمر نہ رو, آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا, جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے. نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا. حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا, اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے, مصطفیٰ کو بھی پسند. ساتھیو عمر انتقال کر گئے, 26 ذوالحج کو زخم لگا. یکم محرم کا دن, آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا, لوگوں کو بتانا, دن بار عمر کی باتیں کرنا, خراج تحسین پیش کرنا. حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا, آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس. گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے, ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے, ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا, ایک جگہ خالی ہے.
جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتا ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے. 18 سال سیدہ کی عمر تھی. عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا، اماں جی عمر کہتا میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے. جا کے عرض کرنا اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ زید نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہو. اماں جی عمر فرماتے ہیں اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤ. وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنو آسا توڑ میں بائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو. تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی. حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی. سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا، عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے. عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کی پانی پر سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے ترے اوس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی. عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نبھ گئی ہے. حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے. میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے ہے نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے. حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا. ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے. گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا. گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے. اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لوہان کمر دکھائی. باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد. درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا. والد نے جب دیکھا نا لہو لوہان ہے گردن، تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ. کہا کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے. ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ. آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے. جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. باہر آؤ. فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے. کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ. تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا. حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو. حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی. فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے. جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ. لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے. فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں. اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟
गवर्नर को भी। और फिर हजरत उमर ने तारीखी जुमला कहा, हजरत अमर बिन आस की तरफ देख के फरमाया, जब अल्लाह ने इन लोगों को आजाद पैदा किया, तुमने क्यों गुलाम बना लिया? जब रब ने आजाद पैदा किया, तुमने क्यों गुलाम बनाया? अजीजों याद रखो, जब इंसाफ का बोलबाला होता है फिर कोई आदमी डरता है। यहां इंसाफ नहीं मिलता। और मैं आप खुद, एक बात याद आ गई, हजरत उमर का जमाना था तो गस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया। जो लोग गरीब कहलाते हैं ना, वो जरा मेरी बात पे ज्यादा तवज्जो करें, गरीबों को सुनाने लगाओ, गरीब जरा तवज्जो करें। गस्सान के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करते ही वो आए हज करने। हज के बाद फारिग हुए तो एक नफली तवाफ कर रहा था गुस्सान का बादशाह, शाह गुस्सान। आज तो खाना काबा में भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, आज तो मस्जिद नबी में भी वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, यहां आके भी, यहां भी। और देखते सही तू खड़ा कहां है? यहां भी पुलिस वालों ने बाजू पकड़े। सोचो तो सही, ये हाल कर दिया तुमने मजहब का। तवाफे काबा हो रहा है और गुस्सान के बादशाह ने जुब्बा पहना हुआ है बारीक और लंबा। वो तवाफे काबा कर रहा था तो एक गरीब आदमी का पैर उसके जुब्बे पे आ गया। जब पैर आया तो उसने पलट के गरीब के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो उस गरीब ने सैयदना फारूक आजम की अदालत में मुकदमा कर दिया, कहा बादशाह ने थप्पड़ मारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उन्होंने बादशाह को बुलाया, फरमाया तूने उस गरीब को मारा है? कहा जनाब उसने पैर रखा था। तो फरमाया पैर रखा था तो क्या हो गया? तूने क्यों लंबा जुब्बा पहना था? तुझे सिमट के चलना चाहिए था। कहा मेरे लिए हुक्म क्या है? हजरत उमर कहने लगे या उसे रात में राजी कर ले, वरना सुबह उसी जगह, उसी कोने में, खाना काबा के साए में वो गरीब तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा और तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। गरीबों सुनो, सुनो। सारी रात वो गुस्सान का बादशाह गरीब की मिन्नत करता रहा, तू राजी हो जा। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम 2-4 लाख पे राजी हो जाते हो। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम इंसाफ होने नहीं देते। गरीबों तुम थोड़ी थोड़ी बात पे मुतमईन हो जाते हो। थोड़ी थोड़ी बात, जितने गरीब तन है लिबासों से दूर दूर, उतनी ही चादरें मैं मजारों से छीन लूं। और जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी मैं सितारों से छीन लूं। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज फख्र इशारों से छीन लूं। तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर, एमएनए के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहा ना राजी हो जा, तो वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तू किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा नहीं। तुम असर लेना छोड़ दो, तुम असर बड़ा लेते हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर चीजें असर अंदाज होती हैं, इसलिए इंसाफ नहीं होता। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना, वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हजरत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता, तो जनाब उमर कहने लगे फिर तैयारी कर ले, हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, हम नबी पाक का निजाम देखेंगे। वो बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, जाके ईसाई हो गया। लोगों ने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने जाया कर दिया। फरमाया चुप करो, मैंने कोई चीज जाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया है, कोई शय जाया नहीं हुई। अदल जब तक, मैं फिर कहूंगा, इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक है। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते, हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो। हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं। हजरत अली मुर्तजा एक जर्री इंसान थे और वो अली थे जिन पर इंसानियत रश्क करती। और मौला अली वो हस्ती थे कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दीदार को तो फरिश्ते भी आया करते ना। बड़ा आदमी और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली। खुद मौला अली ने हजरत काजी शुरै को काजी बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, अपने हाथों से तैनाती की। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जीरा गुम हो गई। काफी देर गुजर गई तो एक
یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی, حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لی, حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا, جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں, اس کو ضرورت نہیں, اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں, اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا, قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی, گر گئی تھی, گم گئی تھی, مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو, امیر المومنین بھی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے, اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. سمجھ ہے بھائیوں کی, سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے, اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا, اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں, نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں. جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے, کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں, آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں, راضی کریں, انصاف کا تقاضا ہے. تو حضرت علی قریب گئے, کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا, زرہ تو میری ہے, ناراض نہ ہونا, میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا. علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا, تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں نا تقاضا پورا کیا ہے حضرت علی نے. تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا, جملہ یاد رکھنا, کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی میل دور کر دی, تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا, کفر. لیکن شرط دیکھیں نا, غریب آدمی ابو ایوب انصاری, ماڑے بندے, اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی. تو سیاست دان تو اللہ ہی کی پناہ, وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو, اللہ ہی جانتا ہے, پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں, خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں, ٹائم پہ آیا کر, بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کیوں دیر سے آیا؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر, لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا, اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کب وقت پہ آیا کر, کو ملازم نہیں تیرے. تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے, جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں, اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے میری توجہ صحیح. اور پھر عمر رو پڑے, رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو, غلطی کوئی نہیں, میرے پاس کرتا ایک ہی ہے, اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا, غریب ہوں, کرتا دوسرا کوئی نہیں, تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے, مجھے معاف کر دو, میری غلطی نہیں ہے. صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہتا. میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے, ان تقاضوں کو سمجھنا. یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے, طاقت ہے کسی کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے. دو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں, سب کو ایک ایک ملی ہے. فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا, اسی کی تامت, لوگ کھڑے ہو گئے, عمر بتا تو نے دو کیوں لی؟ یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے, کیوں لی دو؟ حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر بولے, کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے, میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے. دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے, صحابہ نے سیکھا ہے. میں اور آپ تیار نہیں, ہم تیار نہیں انصاف کے لیے, ہمارا مزاج نہیں انصاف کا, ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا, اس کے لیے ہماری تیاری نہیں. اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں, اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑا ہیں, جج بکتے, یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں, ہم پیش نہیں کر پا رہے.
अभी तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे कि हमसे मुतालबा करो इंसाफ का, खड़ा नहीं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बदर के लिए जब जा रहे थे तो सवारी एक थी, सवार तीन तीन थे। एक सवारी और सवार तीन तीन। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन तीन इकट्ठे ना बैठना, दो दो बैठे, सवारियों को तकलीफ होती है। कुर्बान जाऊं, कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हकूक का भी ख्याल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो दो बैठे। हजरत अली कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और तीसरे हमारे साथ अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा का, और मुस्तफा ने घोड़े की लगाम थामी तो हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूं, आप कहिए रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े हैं, आप अर्ज कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए। हजरत अली हाथ बांध के अर्ज करने लगे महबूबा ठीक है बारी आपकी पैदल चलने की है, पर मेहरबानी करें, अदब प्यार और मोहब्बत मजबूर कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया अली चुप कर, मैं अदल नहीं करूंगा तो लोग अदल सीखेंगे कैसे? अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौम सीखेगी कैसे? मुझे अदल करने दे, इंसाफ करने दे। फरमाया चलने दे मुझे पैदल, कुछ नहीं होता। तकाज़ाए अदल जब तक पूरा नहीं होता, आप यकीन करें मेरे साहब कहा करते थे मैं अदालत को अदालत नहीं कहता, कचहरी कहता हूं, इसलिए कि अदालत वो होती है जहां अदल होता है। यहां तो हाल ये है, बताइए वकील को नहीं पता होता कि जो मेरे पास आया ये गलत आदमी है, वो उसकी हिमायत करता है कि नहीं, उसके साथ चलता है कि नहीं, झूठ के साथ आखिर तक लड़ता है कि नहीं लड़ता? जो गवाह बन के जा रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं कि हम झूठे की गवाही देने जा रहे हैं? तो फिर क्या सारा जुल्म हुकूमतें कर रही हैं? मुआशरा भी तो अपनी तरतीब बदले ना, लोग भी तो अपना रंग बदले ना, लोग भी तो तबीयत बदले ना। कौन मुंतखब करता है इन्हें जालिमों को? अवाम, और फिर उसके बाद शिकवा भी अवाम ही करती है। खुदारा तकाजे समझो, मिजाज समझो, तबीयत समझो इस्लाम की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का बोलबाला किया हर मकाम पर, हर नुक्ते पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल अदल और अदल की आवाज बुलंद फरमाई। कोई मकाम ऐसा नहीं, आप पढ़िए किताबें, अगर एक कलमा पढ़ने वाले और यहूदी का फैसला आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को हक पे समझा है, तो नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला दिया। वो मुनाफिक बिगड़ गया है, हजरत उमर के पास गया है, लेकिन हुजूर ने फरमाया जहां जाता है जा, फैसला वही किया जाएगा जो अदल पे मबनी होगा। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दी है। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया है। फरमाया ना दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूं बस वो दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास सहाबा किराम जमा होके आए, कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे हैं, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोहना गुजारा होता है, मैनू इन्ने ही बड़े ने।